السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم شروع کریں گے ٹرسٹ جمعیت تعلیم القرآن کا قاعدہ۔ یہ قاعدہ بہت ہی تجوید کے ساتھ عظیم قاعدہ ہے، اور بچوں کو قرآن مجید شروع کرانے سے پہلے یہ قاعدہ اگر آپ لوگوں نے پڑھا لیا ہے تو انشاءاللہ پورا قرآن مجید پڑھنے میں ان کو کوئی مشکل نہیں آئے گی۔ ضروری نہیں ہے کہ یہ صرف بچے ہی پڑھیں، گھر میں مائیں بہنیں سب پڑھ سکتے ہیں، بوائز بھی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ کورس یہاں اویلیبل نہیں ہے اور یہ کورس صرف کراچی میں ہی کیا جاتا ہے۔ 2-3 جامعہ میں یہ کورس ہوا ہے، اور میں یہ چاہتی ہوں کہ اس کورس کو اور اس قاعدے کو میں آپ لوگوں کو ٹک ٹاک پہ سکھاؤں، اور اس قاعدے کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے اور یہ کیسے پڑھا جاتا ہے۔ چلیں آئے ہم شروع کرتے ہیں۔ اور تختی نمبر 1 حروف ہجا، مفرد حروف۔ اکیلے حروف کو مفرد کہتے ہیں، اور مفرد کی جمع مفردات ہے۔ مفردات تب ہو جائیں گے جیسے اب الف سے لے کے یا تک بہت زیادہ حروف ہو گئے، اب یہ مفردات ہوں گے۔ ایک حرف ہوتا تو ہم کہتے ہیں یہ مفرد ہیں، اب ایک سے زائد ہو گئے ہیں اور ان کو ہم کہیں گے یہ مفردات ہیں، ان کی جمع میں مفردات کہہ دیں گے۔ تختی نمبر 1 حروف ہجا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف، بچوں الف کو ہم بالکل نرمی سے پڑھیں گے، اس میں عین کی آواز پیدا نہ ہو۔ بچوں الف بالکل سیدھا ہے، ایک لکیر کی مانے۔ با، بچوں با کو ہم دونوں ہونٹوں کو ملا کر پڑھیں گے اور تھوڑا سا لمبا کر کے پڑھیں گے۔ با، تا، بچوں تا کو ہم زبان کو اوپر تالو کے ساتھ لگائیں گے اور تھوڑا سا لمبا کر کے پڑھیں گے۔ تا، سا، زبان کی نوک کو تالو کے ساتھ لگا کے نرمی سے پڑھیں گے۔ سا، جیم، جیم کو سختی کے ساتھ پڑھیں گے اور اس کو 3 الف کے برابر لمبا کر کے پڑھیں گے۔ جیم، ہا، ہا کو حلق سے ادا کریں گے اور باریک پڑھیں گے اور تھوڑا سا لمبا کر کے پڑھیں گے۔ ہا، خو، منہ کو گول کر کے اور تھوڑا سا لمبا کر کے پڑھیں۔ خو، دال، دال کو لمبا کر کے پڑھیں گے۔ زال، زال کو نرمی کے ساتھ پڑھیں گے۔ زال، رو، منہ گول کر کے پڑھیں گے رو کو۔ رو، زا، بچوں یہ زال اور زا میں فرق ہے۔ زال کو ہم نرمی سے پڑھیں گے اور یہ رو کی شکل کا ہے۔ رو اور زا ایک شکل کے ہیں، بس اس میں فرق یہ ہے کہ اس کے اوپر نقطہ ہے۔ دال اور زال ایک شکل کے ہیں، لیکن یہ نرمی کے ساتھ زال پڑھا جائے گا۔ رو کی شکل کا بالکل زا ہے، اس کو ہم سختی سے پڑھیں گے اور لمبا کر کے پڑھیں گے۔ زا، سین، بچوں سین کو سیٹی کی آواز میں پڑھنا ہے اور لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ سین، شین، سین کی شکل کا بالکل یہ بھی ہے شین، اور اس کے اوپر 3 نقطے ہیں۔ فرق کیا ہے؟ اس کے اوپر صرف 3 نقطے ہیں اور اس کو بھی ہم لمبا کر کے پڑھیں گے۔ شین، صاد، منہ کو گول کر کے پڑھیں اور تھوڑا سا لمبا کر کے پڑھیں۔ صاد، ضاد، صاد کی بالکل شکل کا ہے یہ ضاد بھی، لیکن فرق یہ ہے کہ اس کے اوپر ایک نقطہ ہے۔ ضاد، طا، طا کو ہم لمبا کر کے پڑھیں گے۔ طا، تا اور طا میں فرق ہے بچوں، تا کو ہم باریک پڑھیں گے، جس کے اوپر 2 نقطے ہیں، اس تا کو ہم باریک پڑھیں گے۔ یہ تا اس کے دونوں سرے مڑے ہوئے ہیں اور اس کے اوپر 2 نقطے ہیں، اس تا کو ہم باریک پڑھیں گے اور یہ طا موٹا پڑھا جائے گا۔ طا، ضا، یہ بالکل طا جیسا ہے یہ ضا، فرق یہ ہے کہ اس کے اوپر ایک نقطہ ہے۔ عین، عین کی آواز نکالنی ہے۔ عین، غین، بالکل عین کی شکل کا ہے یہ غین، فرق یہ ہے کہ اس کے اوپر ایک نقطہ ہے اور اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے۔ غین، فا، قاف، فا اور قاف ایک شکل کے ہوتے ہیں اور فرق یہ ہوتا ہے قاف کے اوپر 2 نقطے ہوتے ہیں اور یہ قاف موٹا پڑا جاتا ہے۔ قاف، کاف، یہ قاف اور اس کاف میں فرق یہ ہے
دو نقطوں والا قاف ہمیشہ موٹا پڑھیں گے۔ قرآن مجید میں جہاں کہیں بھی یہ قاف آ جائے اس قاف کو ہم موٹا پڑھیں گے اور اس قاف کو ہم باریک پڑھیں گے۔ لام لام میم، میم پہ دونوں ہونٹوں کو ملا لیں گے۔ میم نون واو واو ہا۔ اس ہا اور اس ہا میں فرق ہے، یہ ہا باریک پڑھی جائے گی اور اس ہا کو ہم موٹا کر کے پڑھیں گے۔ ہا حمزہ یا۔ بچوں حروف ہجا کے کل حروف 29 ہیں اور ان کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ لمبا کر کے نقطوں کی پہچان کے ساتھ با۔ دیکھو بچوں الف بالکل خالی ہے،